27 رجب کو لوگ عموماً صبح روزہ رکھتے ہیں اور 27 رجب کی رات کو لوگ جاگتے ہیں عبادت کے لیے. تو یہ بات یہ یاد رکھیں کہ 27 رجب کو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی تاریخ کا تعین نہیں ہے. حتمی ایتھینٹک طریقے سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ معراج کی یہ تاریخ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شب معراج کی عبادت بتائی ہوئی ہوتی تو یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب معراج ہوئی تو اس کے بعد کتنی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں عبادت کا اہتمام کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا. کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ تواتر میں امت کے ساتھ کیا معاملہ، امت یہ کام کرتی آئی ہے یا نہیں. تو چنانچہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یا نہیں تو جتنی بڑی بھی عبادت لگتی ہو وہ عبادت نہیں ہوگی. تو 27 رجب کی عبادت، اب پورے ذخیرے کتب میں 2 روایتیں ملتی ہیں اور وہ دونوں موضوع ہیں. ایک ہوتی ہے ضعیف روایت، اس سے پھر بھی فضائل چلتے ہیں. ایک ہوتی موضوع، ضعیف کی مثال بیمار کی ہے، موضوع کی مثال مردے کی ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ 27 رجب کی عبادت پر کوئی مستند روایت نہیں ہے. اب اگر کوئی اس کو بڑے فضیلت بیان کرے گا، بڑے فضائل کے ساتھ اور اہتمام، تو بھائی یہ چیز تو شریعت نے نہیں بتائی تو ہم کیسے عبادت کریں گے. اور صبح کا روزہ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے روزے کا بتایا نہیں اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 27 رجب کے روزے کو جو ہے وہ روزے پر عمل کیا. بلکہ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام رجب، آپ نے رجب کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. اور کنز العمال میں عجیب ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو تسلے پہ کھانا لے کے نکلے اور ہر آدمی جو ملتا اس کے منہ میں نوالا رکھتے کہ کھاؤ. تم نے کہیں روزہ تو نہیں رکھا کیونکہ رجب کی تعظیم زمانہ جاہلیت میں بہت زیادہ ہوتی تھی، اس لیے اس کا اہتمام کیا کہ کہیں زمانہ جاہلیت والے کام یہاں نہ ہوں. تو اس لیے یاد رکھیں کوئی بھی عبادت اس وقت عبادت بنتی ہے جب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں ہے تو وہ چیز شریعت کے اندر عبادت نہیں ہو سکتی. اس لیے 27 رجب عبادت کی رات ہے اور نہ اس کے صبح روزہ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ پڑھتے تھے، انہوں نے ایک دن چھٹی کی 27 رجب کی رات کو، تو وہ رات کو جو ہے وہ کہیں عبادت کر رہا تھا اور صبح کو اس نے چھٹی کر دی مدرسے کی. اس کا بھائی قاری صاحب سے اجازت لینے گیا، جی وہ رات بھر عبادت کر رہا تھا تو اس لیے وہ آیا نہیں. تو ان کے قاری صاحب نے ایک عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو کیا ہوا تھا؟ دنیا کو رب نے سلا دیا تھا نا؟ کہا جی سب سلا دیے تھے. تو کہا کہ اس دن سونا تو ثابت ہے، اس دن جاگنا ثابت نہیں ہے. سب کو سلا دیا تھا تو اس دن سونا تو ثابت ہو رہا ہے، جاگنا ثابت نہیں ہو رہا، سب پر نیند طاری کر دی. تو اس لیے شریعت ہماری بہت حساس ہے. اس میں اگر کسی چیز کی اجازت دی جائے گی نا تو یہ پھر آگے چلتے پھر یہ وہ لوگوں نہیں آنے والی نسل اور کھیپ یہ سمجھے گی کہ یہ بھی کوئی شریعت کا حصہ ہے، یہ بھی کوئی دین ہے.